لطف آتا ہے، اس کا ایک مزہ رہتا ہے اس کا ایک، ورنہ کہیں کہیں تو ایسے ہوتے ہیں سننے والے کہ پتہ ہی نہیں چلتا سن بھی رہے ہیں یا پتہ نہیں یہاں بھی ہے کہ کہیں خیالات میں کہاں ہے، کرنے والا بھی بھول جاتا ہے کہ کیا چلو بتا دو بولے بولے۔ لیکن الحمدللہ دربار شاہ عالم میں زبردست سننے والے رہتے ہیں، سننے والے رہتے ہیں، جی لگا کر سنتے ہیں، کان لگا کے سنتے ہیں، دل لگا کے سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، فکر سے سنتے ہیں، یہ ایسا اچھا سنتے ہیں کہ کبھی کبھی تو بیان کیا مجھے پتہ نہیں ہوتا لیکن سننے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بتایا، یہ لفظ آیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، باہر مجھے بھی اتنا جلدی سننے والے نہیں ملتے، یہاں کے بعد دوسری جگہ بھی جاتا ہوں تو سننے والے، سبحان اللہ، ایک زندگی مل جاتی ہے انسان کو، جب انسان کا جو طریقہ ہوتا ہے اس سے مردہ اچھا ہو جاتا ہے، بیمار اچھا ہو جاتا ہے، تقریر بن جاتی ہے، مسکرانے سے عالم بدل جاتا ہے، مسکرا دو تو عالم بدل جائے گا، ہے نا؟ تو مسکرا کے بارگاہ رسالت میں درود پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری سماعت کو سلامت رکھے، بصارت کو سلامت رکھے، ذہن، دماغ، ادراک، سوچ، وچار، خیالات، ذہنی طاقت اللہ سلامت رکھے، گویائی اللہ سلامت رکھے، جسم و جان سلامت رکھے اور دونوں جہاں میں سلامت رکھے، آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، خوشگوار ہے ملت کے نوجوانوں، باغ جنت کے ہے مہر مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہے بہر مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، اور کہتے ہیں جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور کہتے ہیں کہ پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے، خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باغیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، باغ جنت کے ہے بہر مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہے بہر مدح خانے اہل بیت، اور تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت۔ الحمدللہ وکفیٰ علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ کچھ غوث گزار کی جائے، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر بارگاہ رسالت کے تصور میں گھوم کر اہل بیت کی محبت میں ڈوب کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر لے۔ لبیک اللہم ربنا وسعدیک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد الذی کان علیٰ فی درجاتی، فاطما فی تطہیراتی، حسنا فی صفاتی، شہیدا فی تجلیاتی، زین العابدین بعباداتی، باقرا فی الاولین والآخرین معلوماتی، صادقا فی اقوالی، کاذبا فی جمیع احوالی، متمکنا فی مقام الرضا، جوادا کف عند العطاء، ہادیا الی سبیل النجاة، عسکریا مع الغزاة، مہدیا الی طریق الیقین، غیاث المستغیثین صلوات اللہ علیہ وآلہ
اجمعین۔ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان۔ موقع رہا تو عرض کریں گے انشاءاللہ۔ کل آپ نے سماعت فرمایا تھا، میرے امام کرب و بلا میں ٹھہرے، تشریف لے گئے، رکے، ابن سعد کو بھیجا گیا، گفت و شنید ہوئی، اور پھر ایام چلتے رہے، اور یہ ہے کہ بیعت مانگتے رہے، اور امام کا انکار رہا۔ امام نے کچھ باتیں کہیں جو بڑی سلجھی ہوئی اور بہترین باتیں تھیں۔ آپ نے سنا تھا کہ روکنے والوں نے یعنی کہ اس لیے روکا تاکہ کوفی ہے، وہ لوگ ہیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ اس کے لائق نہیں ہیں، لیکن امام چلتے رہے، اور غالباً ہاں یہی آپ نے سنا تھا، اور سرکار کا حکم تھا، اور یہ سرکار کے حکم سے چل رہے تھے۔ شریعت اپنی جگہ برابر ہے، مگر اس سے اوپر مالک شریعت کی بات تھی، ہے نا؟ تو پھر امام کس پر چل رہے تھے؟ بارگاہ رسالت سے، حکم سے جو چل رہے تھے، خدا کے حکم سے تو چل رہے تھے، اولیاء اکرام چلتے ہیں، تو اس کا جواب ہمیں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اس کا جواب ہمیں سرکار سیدنا شاہ عالم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ اس کا جواب ہمیں اولیاء سادات سے ملتا ہے۔ کیسے پیدا ہوئے تو روزہ رکھنا شروع کر دیا غوث پاک نے اور اولیاء اکرام نے، اور بھی اولیاء جب پہلی رمضان کو پیدا ہوئے، غالباً بابا فرید بھی ہے، مہر علی بھی ہے، اور وارث دیوا بھی ہے۔ اور سرکار شاہ عالم جب 17 ذی القعدہ کو پیدا ہوئے، جب پہلا رمضان آیا تو آپ نے بھی روزہ رکھا۔ کچھ ہی مہینے ہوئے تھے، 1 سال بھی نہیں ہوا، تو اس سے کم آپ نے بھی روزہ رکھا۔ تو پیدائش سے ہی روزے اور نماز، عبادت، ذکر، تلاوت، یہ وہ شریعت پر عمل، شریعت پر عمل، شریعت پر عمل، کیونکہ پیدائشی بلند ہے، افضل ہے شریعت پر۔ غوث پاک شریعت پر پورے مہینے کے روزے، جبکہ بچپن میں شریعت لاگو نہیں ہوتی عام طور پر دیکھا جائے تو، لیکن کیونکہ بالغ ہو جانے کے بعد نماز ہے، یہ ہے، ساری فرائض ادا، بچوں پہ شریعت کی قلم نہیں ہے، شریعت کی قید نہیں ہے، لیکن غوث پاک رکھ رہے ہیں، اولیاء اکرام رکھ رہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، ساری چیزیں ہیں۔ مگر آگے چل کر کیا ہوتا ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں اب میں نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا جب تک میرا رب نہ کھلائے۔ جوانی میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں پیوں گا جب تک میرا رب نہ پلائے، اور ایسا ہوتا ہے۔ بات کیا ہے؟ جواب آتا ہے وہی کربلا میں جو امام نے راستے میں کیا، وہی غوث پاک کر رہے، وہی غریب نواز کر رہے، وہی شاہ عالم کر رہے، اولیاء اکرام کر رہے۔ فرمایا شریعت پہ کلنا، ہم شریعت پر تو بچپن ہی سے چل رہے ہیں، پیدائش سے ہی شریعت پہ چل رہے ہیں، کوئی ہمیں کیا شریعت سکھائے گا، کوئی ہمیں کیا شریعت بتائے گا، ہم تو پیدائشی شریعت پر چل رہے ہیں۔ کوئی حسین کو شریعت بتائے گا؟ وہ تو پیدائش میں ہی روزہ رکھ رہے ہیں۔ جب تمہیں روزے کا رے بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، تب سے وہ روزے نماز کے پابند ہیں۔ جب شریعت کی شین کا ش بھی نہیں آتا تھا، وہ پہلے ہی شریعت کے راز و نیاز سے واقف تھے اور اس پر عمل کر رہے تھے۔ امام حسن ہو، امام حسین، غوث پاک ہو، تمام اولیاء ہو، پیدائش میں ہی شریعت ہے۔ مگر حسین جا رہے ہیں، شریعت کے دلائل اپنی جگہ لیکن کر رہے ہیں، غوث پاک کہہ رہے ہیں نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا جب تک رب نہ کھلا دے۔ شاہ عالم کا لباس ریشم بن جا رہا ہے، کوئی چوڑی پہن رہا ہے، کوئی ریشم ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے۔ مخدوم اشرف اپنے انداز میں، محدث اعظم اپنے انداز میں، اولیاء سادات اپنے انداز میں، آواز آتی ہے تم ہمیں کیا شریعت سکھاؤ گے؟ ہم تو بچپن ہی سے پہلے ہی سے شریعت پہ چل رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ آواز آتی ہے
یہ شریعت نہیں، اب ہم بڑے ہو گئے، شریعت پہ نہیں رب کی مشیت پہ چلا کرتے ہیں۔ منشاء الہی، مشیت الہی، مرضی الہی، مرضی رب کیا ہے اس پر چلتے ہیں۔ شریعت پہ چلنا عام ہے، اور مشیت پہ چلنے کے لیے وقت کا غوث اعظم ہونا ضروری ہے۔ شریعت پہ چلنا عام ہے، مگر مشیت پہ چلنا امام حسین کا طریقہ ہے۔ شریعت پہ چلنا سہروردیوں کا طریقہ، مگر مشیت پہ چلنا شاہ عالم کا طریقہ ہے۔ شریعت پہ چلنا قادریوں کا طریقہ، مشیت پہ چلنا عبدالقادر جیلانی کا طریقہ ہے۔ شریعت پہ چلنا چشتی چلتا ہے، مگر مشیت پہ غریب نواز چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شریعت پہ چلنا نقشبندیوں کا طریقہ، مگر مشیت الہی پہ چلنا یا تو امام ربانی کا طریقہ، یا باقی باللہ کا طریقہ، یا خواجہ نقشبند سید بہاؤالدین نقشبندی کا طریقہ ہے۔ تو تم جو چلتے ہو وہ اپنی شریعت ہے، یہ ولی ہے جو شریعت سے آگے چل کے رب اور مصطفیٰ کی مشیت و مرضی پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جواب مل گیا، جواب مل گیا۔ یہ جواب ہے، یہ کہیں اور جگہ سے نہیں آتا، یہ وہیں سے آتا ہے جہاں ہمیشہ سے آتا رہتا ہے، اور بالکل صحیح جواب۔ مشیت الہی پہ چلتے ہیں، میرے رب کی کیا مرضی ہے، میرے مولا کی کیا مرضی ہے، میرے آقا کی کیا مرضی ہے، میرے رحمت للعالمین کی کیا مرضی ہے، اور مشیت پر چل کر کے کوئی کربلا پہنچ رہا ہے، کوئی کربلا پہنچ رہا ہے، مدینے سے کربلا پہنچ رہا ہے، اور کوئی جیلان سے بغداد پہنچ رہا ہے، کوئی ایران سنجر سے اجمیر پہنچ رہا ہے، اور کوئی سمنان سے کھچوچا پہنچ رہا ہے۔ مشیت پہ چلنے والا کہاں سے چل رہا ہے، کہاں پہنچ رہا، اور یہ مشیت والوں کو ہی بھیجا جاتا ہے۔ اس میں عام لوگوں کا کام ہی نہیں، اس میں اماموں کا کام ہے، ولیوں کا کام ہے، متقی و پرہیزگار کے امام جو ہو یہ اس کا کام ہے۔ اسی لیے تو سارے کے سارے امام ہیں، امام باقر، امام جعفر، امام ہی امام، امام ہی امام، امام ہی امام، مشیت ہی مشیت، مشیت ہی مشیت۔ یہ ہر چیز کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ مشیت کیا، تو ولی لوگ جانیں، اللہ والے جانتے ہیں، یا اہل بیت جانتے ہیں، یا جو ہے ان کے غلام جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ بہرحال کربلا پہنچ گئے، کربلا پہنچ گئے، دو محرم کو پہنچے، معاملات ہوئے، کل آپ سن چکے ہیں۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا، پھر آگے چلے۔ اللہ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں وہ کر رہے ہیں، اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے یزیدیوں کی طرف سے۔ مشیت الہی پہ راضی ہیں، مشیت مرضی مولا پہ راضی ہیں۔ 9 محرم ہو گئی، 9 محرم کو آئے، پوری تیاری کے ساتھ 22,000 کا لشکر زرار لے کر کے ابن سعد حکم کے مطابق امام کے سامنے ٹھیک شام کے وقت 9 میں چاند پہنچ گیا، اور کہنے لگا امام بیعت نہیں کرتے تو چلو لڑائی شروع کر دیتے ہیں، آ جاؤ۔ میرے امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر بیعت سے انکار کے بعد تمہارا یہی ہے کہ تلواریں اٹھانی ہے، لڑائی کرنی ہے، جنگ و جدال کرنا ہے، قتل و غارت کرنا ہے، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ آج کی شب نکل جانے دو۔ اب جو شب لگ رہی ہے یہ شب عاشور ہے، باہر کا تھوڑا کم کر دو، ہلکا سا نیچے 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 نیچے، بس۔ فرمایا یہ شب عاشور ہے، اسے نکل جانے دو، گزر جانے دو، کل یوم عاشور ہے، 10 محرم ہے، یوم عاشورہ ہے، تو کل صبح کریں گے، کل صبح کریں گے۔ یہ بھی کیا امام حسین ڈر کر نہیں کہہ رہے ہیں، مشیت الہی پہ چل رہے ہیں، بلکہ ابھی جنگ کرنا کل سے بہتر تھا۔ ظاہری اعتبار سے ہم سوچے تو پیاس ہے، بھوک ہے، مسافر ہے، ساری چیزیں ہے، دیکھ لو اوپر نیچے کیا معاملہ ہے۔ تو حضرات ابن سعد نے یہی سوچا کہ یہ کل کا کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے تو اور بھی اچھا ہے، یہ پوری رات اور پیاسے رہیں گے، بھوک کی شدت ہوگی، پوری رات غم میں نکالیں گے، ساری چیزیں ہوگی، ایک رات کا اور ان کے اوپر وزن رہے گا، تو کل تو اور نڈھال ہو جائیں گے۔ یہی ہے فطرتی تقاضا، یہی ہے انسانی تقاضا، یہی ہے۔
تو کہا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، ہم تو کہہ رہے تھے ابھی ہو، امام کہہ رہے کل کریں گے۔ یہ رات نکل جانے تو عظمت والی رات ہے، شب عاشورہ ہے، عظمت والی رات ہے، نکل جانے تو کل دیکھ کریں گے، جمعہ کا دن بھی ہے، یوم عاشورہ بھی ہے۔ حضرات انہوں نے سوچا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کل کریں گے تو اور نرال ہو جائیں گے، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ امام حسین کی اس میں کیا مرضی ہے، کیا مشیت ہے، کیا راز و نیاز ہے۔ بہرحال وہ یزیدی مان گیا اسی وجہ سے کہ ہمارا فائدہ ہے، لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ یہ علی کے شیروں کو نہ پیاس تکلیف دیتی ہے، نہ بھوک تکلیف دیتی ہے، نہ رات تکلیف دیتی ہے، نہ دن تکلیف دیتی ہے، اس لیے کہ یہ ان کے لیے جیتے ہی نہیں ہے، ان کے لیے یہ مرتے ہی نہیں ہے، جیتے ہی نہیں ہے، اس کی چاہت ہی نہیں ہے، یہ تو اپنی اس چاہتوں کو مٹا چکے ہیں، اس کو تو یہ بھول چکے ہیں، یہ ان کے لیے کرتے ہی نہیں۔ بہرحال امام پاک نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ ابھی جنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ اب جنگ ہم نے کل کی بات کی ہے کہ کل صبح ہوگی، تو آج کی یہ رات ہے گویا آخری رات سمجھ سکتے ہیں۔ آج کی یہ جو رات ہے ویسے بھی مبارک رات ہے، عظمت والی رات ہے، اور ہماری زندگی کی پتہ نہیں آخری رات ہے، کل تو ہونا ہی ہے۔ لہٰذا اے میرے ساتھیوں، اے میرے غلاموں اور اے میرے خاندان والوں، مدینے سے مکہ اور مکے سے یہاں تک تم میرے ساتھ ساتھ چلے ہو، میں جہاں ٹھہرا وہاں ٹھہرے، جہاں رکا نہیں رکا، جو کہاں ویسا تم نے حکم مانا، یہاں تک کہ تم کربلا کے اندر 2 محرم سے آج 9 محرم کا دن گزار چکے ہو، اس میں تم بھی میرے ساتھ پیاسے رہ رہے ہو، بھوکے رہ رہے ہو، مصیبتیں اذیتیں برداشت کر رہے ہو، میں تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، تم سے میرے نانا جان راضی ہو گئے، اب میں راضی خوشی ایک دم خوشی کے ساتھ، بالکل عنایت کے ساتھ، محبت کے ساتھ بالکل آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے اگر کوئی جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، کیونکہ کل موت ہے، کل پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور ان کا جو معاملہ ہے وہ مجھ سے ہے، تم سے نہیں ہے، ہاتھ چاہتے ہیں میرا، بیٹھ جاتے ہیں میری، لہٰذا آپ لوگ جانا چاہے تو جا سکتے ہیں۔ حضرات یہ واقعہ مشہور ہے، ہر سال آپ سنتے ہیں، کوئی نہیں گیا، جو مدینے سے ساتھ آئے تھے، مکے سے ساتھ چلے تھے، جو ساتھ ہی تھے تو ایسے تھے جیسے ابو بکر کے ساتھ صدیق تھے، مصطفیٰ کے ساتھ صدیق تھے، مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے، ہے نا؟ اسی طریقے سے یہ ساتھی ہیں۔ دیکھیے ساتھیوں کا بھی ہمیشہ ساتھ رہنا یہ بھی قسمت والوں کو ملتا ہے، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہودیوں میں موسیٰ علیہ السلام میں جب وہ ایک گھیراؤ آیا تھا اور آپ نے دعا کی تھی کہ مولا اس جنگل میں تو کچھ نازل فرما کھانے پینے کو، یہ میرے چاہنے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یہ میرے امتی ہے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ 6-7واں رکوع آپ اٹھا کے اس کی تفسیر پڑھ سکتے، کئی وقت تک وہ وہاں رہے تھے، تو اللہ نے یہ عنایت کی تھی کہ ان کا کھانے کا آسمان سے آتا تھا، آسمان سے آتا تھا، وہ کھاتے تھے، اور کپڑا بڑھتا نہیں تھا، میلا نہیں ہوتا، ناخن نہیں بڑھتے تھے، بال نہیں بڑھتے تھے۔ جنگل میں ایک مقام پر ہے، تفصیلی واقعہ ہے، قرآن ہے، اس کا ترجمہ صرف اشارہ کر دوں، کئی وقت تک، کئی مہینوں تک بلکہ رہے، میری جمعہ کی وہ تقریر ہے جو انبیاء اکرام پہ اس میں یہ موجود ہے۔ حضرات تو اس جنگل میں اس میں مقام پر کیا ہو، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اور اس مقام پر ان کے چاہنے والے، ان کے امتی، ان کے ساتھی کیا ہوا، کوئی بدلنے کی ضرورت بھی نہیں، کوئی چیز نہیں، سبحان اللہ، سب کچھ جنت سے بھی آتا تھا کھانا، آرام کرو، عیش کرو، عیش کرو، آرام کرو، جنت سے کھانا بھی آ رہا ہے، پانی بھی آ رہا ہے، یہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے، سب کچھ بڑھ بھی نہ بدلنے کی ضرورت، نہ یہ کرنے کی ضرورت، نہ کہیں کچھ خریدنے کی ضرورت کہ چلیے اب یہ بہت میلا ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، نہیں، کیا لائف ہو گئی تھی، گولڈن لائف، آرام سے رہو، جنت سے آتا تھا، من و سلوا، من سلوا، ہے نا، کھاتے تھے اور بس، اچھا لاک ڈاؤن تھا ان کا، ایک دم زوردار
لیکن کیا ہوا جانتے ہو، جب بعد میں ضرورت پڑی تو جب آپ نے آواز دی دین کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے، تو کئی ایسے تھے جو ساتھ نہیں دیے، من سلوا کھانے کے بعد بھی ساتھ نہیں دیا۔ ساتھ میں اتنا ٹائم جنگل میں منگل ہو گیا تھا، جنت بن گئی تھی، پھر بھی ساتھی بھی ایسے چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا تھا، جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تو انہوں نے بھی کیا، تو آسمان سے دسترخوان آیا، وہ دن ان کے لیے عید کا، یہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے، آیت ترجمہ موجود ہے۔ دسترخوان آتا تھا، کھاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی ایسا ہوا، روز آتا تھا، ادھر من سلوا ادھر دسترخوان۔ لیکن جب وقت آیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ آؤ دین کے لیے، ہے میرے حواریوں، اللہ کی دین کی مدد کرو، میری مدد کرو۔ قرآن میں موجود ہے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ لیکن کچھ تو ساتھ تھے، لیکن ایسے بھی تھے، ایسے تھے کہ انہوں نے اتنا نہیں کیا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ، ایک مصطفیٰ، ایک امام حسین ہے، ایسے ساتھی ملے کہ نہ من سلوا کھایا، نہ آسمان کا دسترخوان کھایا، نہ کچھ کھایا، لیکن سر کٹانے کے لیے ہتھیلی میں جان لے کر پھرا کرتے تھے۔ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، ہے نا، مردان عرب اپنی ہتھیلی پر جان لے کر۔ وہ صحابہ کیسے ساتھی ملے مصطفیٰ کو، والذین معہ، کیا ہی اچھے ساتھی ہیں مصطفیٰ کے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ ان کے ساتھی ہیں مصطفیٰ کے، وفادار ساتھی ہے، زبردست ساتھی ہے، مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، مستانے ہیں، ایسے ساتھی۔ اور ایسے ہی ساتھی امام حسین کو ملے، ایسے ہی ساتھی کربلا میں حسین کو مل رہے ہیں، کہہ رہے چلے جاؤ، کوئی دقت نہیں، ہم تو راضی ہیں۔ لیکن بظاہر طور پہ ابھی تک من و سلوا کچھ کھایا نہیں، ایسی کوئی آسمانی کوئی نعمت یا ظاہری کوئی کرامت، ایسی کوئی چیز نہیں، بلکہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھی کیسے ساتھی ہے، اصحاب حسین کیسے ہے، جیسے اصحاب رسول تھے، نواسی کے بھی اصحاب کیسے ہیں۔ عرض کر رہے آقا، یہ آپ چراغ بجھا رہے ہو، بار بار کہہ رہے ہو بچوں کو لے کے چلے جاؤ، یہ بہانہ کر دینا، یہ بہانہ کر دینا، ہم وہ نہیں یہود و عیسائی کی طرح نہیں ہے، ایسے ویسے نہیں، ہم تو ایسے ہیں جیسے ابو بکر حضور کے ساتھ تھے، ہم تو ایسے ساتھی ہیں جیسے عمر مصطفیٰ کے ساتھ تھے، ہم تو وہ ساتھی ہیں جیسے عثمان و علی، خبیب و خباب، بلال اور تمام صحابہ جو ارد گرد اطراف میں اصحاب بدر میں اور ہر مقام پر جو ساتھ رہے آقا حسین، ہم بھی ایسے ہی ساتھی ہیں۔ ہم جان قربان کر دیں گے، تن قربان کر دیں گے، من قربان کر دیں گے، دھن قربان کر دیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے، مگر ساتھ نہیں چھوڑیں گے، تاکہ یہاں بھی آپ کا ساتھ رہے، قیامت تک آپ کا ساتھ رہے، ہر مقام پہ آپ کا ساتھ رہے، بلکہ وہ مقام آ جائے قیامت کے دن کہ آقا کہے حسین ذرا وہ اپنے اصحاب کو تو میرے پاس بلاؤ، کہ میرے اصحاب کو بھی بتاؤ کہ جیسے تم تھے ویسے یہ تھے، یہ تم مجھ پہ قربان تھے، یہ وقت آنے پر ان پہ قربان تھے، اور تم نے بھی قربانیاں دی برابر اور انہوں نے بھی قربانیاں دی۔ مدینہ اور کربلا، مصطفیٰ اور حسین، اصحاب ادھر بھی اصحاب ادھر بھی، نہ ان میں کوئی کمی نظر آ رہی، نہیں، ہاں وہ صحابی ہے، سبحان اللہ۔ مگر اہل بیت کے یہ جانثار نے بھی ایک تاریخ قائم کر دی کہ بھلے ہم اہل بیت نہیں ہیں، بھلے ہم صحابی نہیں، یا اس میں کچھ صحابی بھی رہے ہوگے یا صحابی کی اولاد، مگر کم سے کم اہل بیت کے سچے وفادار ہیں، سچے ساتھی ہیں۔ ایسے لوگ تھے جو اہل بیت سے نہیں تھے، جانثار تھے، غلام تھے، امتی تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن حسین کا ساتھ جانے کو کہاں جا رہا ہے، لیکن جا نہیں رہے۔ حسین تمہیں چھوڑ کر کیسے چلے جائے، تمہیں چھوڑ دیں، تمہارا دامن چھوڑ دیں۔ اب آپ لگا سکتے، وہ شروع کا دور تھا اس لیے میں نے نعرے سے روکا، کیونکہ ابھی شروع ہوا تھا، اور شروع میں اگر شروع ہی میں نعرے ہو جائے تو تقریر باقی رہ جائے گی، نعرے ہی نعرے ہو جائیں گے۔ لیکن آپ ایک دو اسٹیشن آگے نکل گئے، اب جو چاہے کرو،
پہلے انسان جب سفر میں بیٹھتا ہے سامان وامن برابر رکھ لیتا ہے، سب ہو جاتا ہے، اب بعد میں کھانا ہے، پینا ہے، باتیں ہے، کسی کو فون لگانا ہے، اب چلے گا۔ حضرات کہاں میں کیا عرض کر رہا تھا؟ زور سے بولے، ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو امام حسین اور اصحاب اور اصحاب رسول واللہ العظیم ان کو کہا گیا کہ جائے، لیکن کیا کہنے لگے؟ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کا دامن کیسے چھوڑ دیں؟ آپ کا ساتھ کیسے چھوڑ دیں؟ آپ کی محبت کیسے چھوڑ دیں؟ ویسے وہ جاتے بھی تو چھوڑنے والے نہیں تھے، وہ مدینے مکے چلے جاتے، گھر چلے جاتے، لیکن دل میں تو حسین ہی تھے، اور امام حسین نے اجازت دی تھی، اجازت سے جا رہے تھے، بغیر اجازت نہیں جا رہے تھے، خوشی کے ساتھ سرکار امام علی مقام کہہ رہے تھے۔ لیکن واللہ جیسے ان سنیوں نے کہا تھا ہم تمہارا دامن نہیں چھوڑیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے زمانہ کچھ بھی کر لے، اسی طرح آج کا سنی بھی کہتا ہے ہم یا حسین کہیں گے، چاہے زمانہ کچھ بھی کہے، چاہے زمانہ کچھ بھی کہے، ہم یا علی کہیں گے، ہم دامن نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی کہے۔ ہاں فرق ہے، کچھ لوگ سینہ پیٹ کر کے یا حسین کہتے ہیں، ہم سنی ہے سینہ تان کے یا حسین کہتے ہیں۔ آپ کہیے، اب نعرہ لگائیے۔ تو سینے کو پیٹ کے کہنا اور ہے، سینہ تان کے کہنا اور ہے۔ حسین کے شیدائیوں نے بھی کربلا میں یہی کہا تھا، آقا یہ سینہ تیار ہے ہمارے لیے، تیر کھائیں گے، سینہ تان کے جائیں گے یزیدیوں کے سامنے۔ تو حسینیو، احمد آباد کے غیور حسینیو، یقیناً تم 1444 ہجری میں بیٹھے ہو، مگر انشاءاللہ العزیز میرے رسول نے جو فرمایا ہے، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ یا علی، تو سینہ تان کے یا حسن کہو، یا علی کہو، جس کو جو کہنا ہے کہے، جس کو جو سمجھنا ہے سمجھے۔ نہ کربلا کے اصحاب حسین نے کچھ فکر کی تھی، نہ آج کا کوئی امت رسول فکر کرے گا۔ ہم یا علی کہتے ہیں الحمدللہ، اور کہتے رہے گے، یا فاطمہ کہتے ہیں، کہتے رہے گے انشاءاللہ، یا حسن کہتے ہیں، کہتے رہیں گے، یا حسین کہتے ہیں، کہتے۔ اور میرے غوث اعظم سے بھی پوچھا تھا، آپ نے جب فرمایا اے خواتینوں، اے عورتوں، تم فاطمہ زہرا کا نام پڑھا کرو، یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، جیسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر، 33 اور 34 ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت تسبیح ہے فاطمہ۔ اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین کو کہا تھا، عورتوں کو کہا تھا، تم یا فاطمہ پڑھا کرو، یا فاطمہ کو یاد کیا کرو، یا سیدہ فاطمہ، سبحان اللہ۔ تو وہ لوگ جو مرد حضرات تھے، موجود تھے، مریدین معتقدین، یا علی کہنے والے، یا حسن کہنے والے، یا حسین کہنے والے، انہوں نے عرض کیا حضور ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا تم میرا نام پڑھا کرو، یا شیخ عبد القادر جیلانی شین للہ، یا غوث المدد، یا غوث جیلا، میر میرا، پیر پیرا، عبد القادر جیلانی، المدد، دنیا میں بھی المدد، نزا میں بھی المدد، حشر میں بھی المدد، قبر میں بھی المدد، پلسرات پہ بھی المدد، ایمان میں بھی المدد، اسلام بچانے میں بھی المدد، عافیت میں بھی المدد، خلوت میں بھی المدد، جلوت میں بھی المدد، تنہائی میں بھی المدد، بلندی میں بھی المدد، پستی میں بھی المدد، رات میں بھی المدد، دین میں بھی المدد، صبح و شام المدد۔ یا علی یا علی یا غوث المدد، یہ وہ نام ہے جو بندے کو جنتی بنا دیتا ہے، یہ وہ نام ہے جو مشکلوں کو آسان بنا دیتا ہے، یہ وہ نام ہے جو شیطان اور شیطانیت سے بچا لیتا ہے، یہ وہ نام ہے جو کفر اور کفریت سے بچا لیتا ہے، یہ وہ نام ہے جو شرک اور شرک کرنے والوں سے بچا لیتا ہے،
جب اصحاب کہف کے نام کی برکتیں ہیں قرآن نے، تو یہ تو پنجتن کے نام ہے، اہل بیت کے نام ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ میں فلاں ہوں۔ کیوں؟ حضور بیمار ہے بظاہر، سرکار دو عالم، عیادت کے لیے آیا۔ سیدہ نے کہا کل آؤ، چلے۔ دوسرے دن پھر آئے، کون؟ وہی عیادت کے، پھر کل آؤ، دروازہ بند ہے باہر سے۔ تیسرے دن پھر آئے، کون؟ ارے وہی کل عیادت کے لیے، اے شہزادی رسول، جنتی عورتوں کی سردار۔ ٹھیک ہے کرو۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ یہ تم 3 دن سے کس کو کیا کر رہی ہو؟ کہا سرکار کوئی آ رہا ہے عیادت کے لیے آنا، اور میں کہتی ہوں کل آؤ۔ کہا فاطمہ تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ اللہ کا فرشتہ عزرائیل ملک الموت ہے، اور میری روح قبض کرنے آ رہا ہے۔ نعرے تکبیر، مگر تمہاری پردہ داری اور میری عظمت کے خاطر وہ اندر نہیں آتا ہے۔ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میکائیل و جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ کہا فاطمہ میرے وقت ہو گیا اور تم اس کو بار بار بھیج رہی ہو، کل آنا۔ سبحان اللہ، خیال موت کا آ گیا، آقا آپ چلے جائیں گے تو پھر میرا کون ہے؟ کیونکہ فاطمہ کا سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت۔ کہا بیٹی صبر کرو۔ پھر کان میں کچھ کہا، بہت جلدی ان قریب سب سے پہلے تم ہی ملو گی مجھ سے۔ تو خوش ہو گئی۔ اب موت کا ایک تصور کہ سرکار دو عالم دنیا میں ظاہری آنکھوں میں نہیں رہے گی۔ بہرحال سرکار تو گئے، بعد میں بھی فاطمہ بھی بہت ہی جلد 6 مہینے کے اندر رخصت ہوئی۔ لیکن جب فاطمہ کی رضی اللہ تعالیٰ کا وقت آ رہا ہے، انہیں جانا ہے اب، کیونکہ سرکار نے کہہ دیا اب ان قریب بہت جلد تم ملو گی، تم ہی مجھ سے سب سے پہلے ملو گی گھر میں، خاندان کے اندر میرے قرابت داروں میں۔ اب قرآن کی ایک آیت ہے 24واں پارہ ہے، غالباً دوسرا رکوع ہے، اس میں فرمایا گیا کہ ملک الموت جب روح نکالتا ہے تو اس میں ہے مؤنث اور مذکر جو ہوتا ہے، تو کہا نکالتی ہے، اس میں ایک میں یہ ہے، علامہ اسماعیل حق کی اور دوسرے نے تفسیر کی ہے کہ ویسے تو دوسرے مقام پہ ہے ملک الموت روح نکالتا ہے، ملک الموت نکالتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، ہے نا، لیکن اس میں ہے نکالتے ہیں، نکالی جاتی ہے، اس طرح کا جملہ ہے، عربی ورڈ ہے اور اس کا ترجمہ۔ اسماعیل حق کی اور دوسرے مفسر لکھتے ہیں کہ کیا ہے، کہاں بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا نے دعا کی تھی، کیوں؟ اے اللہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا ہے، اب ملک الموت آئیں گے اور میری روح نکالیں گے جیسے سب کی نکالتے ہیں، تو بھلے ہی وہ فرشتے ہیں، ان میں نفس نہیں ہوتا، کوئی خواہش نہیں، کچھ نہیں، وہ پاک ہوتے ہیں، بالکل پاک ہے نا، کھانا پینا اور دوسری چیزوں سے بالکل پاک ہے وہ لوگ، لیکن پھر بھی فاطمہ چاہتی ہے کہ وہ غیر تو ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میری روح ملک الموت نہیں تو نکالے، سب کی موت، سب کی روح فرشتہ نکالتا ہے، یہاں تک کہ انبیاء اکرام کی بھی، خود مصطفیٰ جان رحمت کی بھی، سب کی۔ لیکن فاطمہ کی وہ تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی دعا ہو یا آیت ہو کہ نکالی جاتی ہے، نکالا جاتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد، اس سے مراد اس کی بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا کی روح فرشتے نے نہیں، ملک الموت نے نہیں، دست قدرت نے نکالی ہے، تاکہ پردہ رہ جائے، ملک الموت فرشتے سے بھی رہ جائے۔ یہ فضیلت فاطمہ کو ہے حاصل کہ اللہ فاطمہ کی روح نکالا، ویسے ان کے لیے روح نکالنے کے مقرر ہے ملک الموت، لیکن سیدہ ہے بھائی، فاطمہ زہرا ہے، وہ اگر کہہ دیتی تو نہ جانے کیا کیا، مگر کہا بس میں چاہتی تو ہے تو پھر تیری طرف۔ ویسے شہیدوں کی روح کے بارے میں بھی ہے کہ شہیدوں کی روح بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے، اور اس وقت ان کی روح قبض ہوتی ہے، اور اس وقت ان کا ماحول عجیب ہوتا ہے، پردے ہٹا لیے جاتے ہیں۔ شہیدوں کا بھی معاملہ ہے، ایسا نہیں،
لیکن شہید کے علاوہ ملک الموت تو ہے ہی، مگر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ عادت تھی وہی علمی گفتگو، جیسا میں کچھ روز پہلے بتا چکا ہوں. مولا علی سرکار تشریف لائے، آپ نے پوچھا اے میرے شوہر نامدار سرکار، بابا جان نے آج کیا بیان کیا؟ سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے آج کیا گفتگو کی ہے؟ یعنی عورتوں کا اپنے خامن سے یا بچوں سے علمی گفتگو پوچھنا کہ آج کیا بیان ہوا یا کیا ہے، یہ بھی فاطمہ زہرا کی سنت ہے. اگر عورتیں اس پر عمل کرے تو یہ سیدہ کی سنت ادا ہوگی، اور سیدہ کی سنت پہ عمل کرنا عام بات نہیں، ہر کوئی کر نہیں سکتا، لیکن جو کر جائے وہ سبحان اللہ. تو حضرت مولا علی سے پوچھا جیسا عموماً پوچھتی تھی علمی. تو اس روز مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو گفتگو ہوئی تھی اس کے بعد کہا، آج اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جہیز میں اور شادی کے وقت ان کی جوتیوں میں گویا کہ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور جو داماد ہوتے ہیں ان کو سونے کا ہیرے کا تاج دیا تھا. سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد کو جوتوں میں بھی ہیرے ہے اور داماد کو ایسا تاج دیا کہ ہیرے اور بیس قیمت. یہ بات ہوئی، بات ہونی تھی ہو گئی، لیکن سیدہ کے دل میں ایک خیال آیا کہ ہو سکتا ہے علی کے دل میں ایک خیال ہو کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو تو اتنا دیا ہے، یہ پیغمبر اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اتنا سجایا. ویسے علی کو ایسا کوئی خیال نہیں تھا، لیکن ایک آپسی گفتگو ہے، ایک آپسی بات ہے، میاں بیوی کے درمیان ہوتی رہتی ہے، ایک آپسی گھریلو معاملات ہیں. لیکن ذرا سا دیکھیے حضرات، فاطمہ کے دل میں یہ خیال ہو گیا کہ کہیں یہ بات سننے کے بعد ایسا تو نہیں ہے کہ علی کو یہ خیال آ رہا ہو کہ ہمیں تو یہی چکی اور یہ ساری چیزیں جہیز میں. ویسے علی کو ایسا خیال نہیں ہے. کچھ راتیں گزری، کچھ دن گزرے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ جنت ہے، اور جنت میں سب سے اعلیٰ عالی شان محل ہے، بہت وسعت والا، بہت زبردست، بہت بہترین. آپ اس میں تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ زہرا بھی ہے. آقا نے فرمایا، خود آقا نے حدیث پاک ہے کہ جنت میں اے بیٹی فاطمہ میں، علی، تم اور حسن حسین ہم ساتھ میں رہیں گے. جس مقام میں ہوں گا اسی ساتھ میں ہم رہیں گے. تو حضرات گرامی، اس محل میں علی ہے، فاطمہ. اب علی کو پیاس لگی، خواب آ رہا ہے پیاس. فاطمہ سے کہا کہ پانی جو ہے پیاس. تو آپ نے کنیز کو بلایا، کئی کنیزیں، کئی خادمہ جنت میں، ایک کنیز کو بلایا، کہاں جاؤ پانی لے کر حوض کوثر کا ذرا پانی لے کے آؤ علی کے لیے. وہ حوض کوثر کا پانی جو ہے لے کر کے آئی. تو اس میں وہ ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں. کہا کہ یہ کون ہے، یہ کنیز کون ہے؟ عرض کیا اے علی، یہ کنیز حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے. یہ ہماری جو کنیز ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی وہ بیٹی ہے. وہ ہے فاطمہ زہرا، وہ ہے سیدہ کائنات، وہ ہے علی مشکل کشا. یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بظاہر اگر غربت میں گزار رہی تو ایسا نہیں، بڑی بڑی ملکہ کنیز ہے فاطمہ کی. کنیز فاطمہ وہاں نظر آئے گی. یہاں بھلے مریم، یہاں عائشہ، یہاں عائشہ اور آشیہ دو ہیں. آشیہ بھی ہے، عائشہ صدیقہ بھی. یہاں فلاں، یہاں فلاں، یہاں رحمت، یہاں حوا، یہاں یہ، یہاں وہ. لیکن جنت میں یہ سب کنیز فاطمہ نظر آ رہی، کنیز فاطمہ زہرا نظر آ رہی ہے. اور یہاں بھلے ہی نام ہو، یہ فلاں ہے، یہ آصف بن برکھیہ ہے، آصف بن برکھیہ سلیمان علیہ السلام. یہ فلاں حابل ہے، حضرت عابد. فلاں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. لیکن جنت میں نبی اور علی کے غلام نظر آ رہے ہیں، غلام نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ پانچوں ہی تو سردار ہے، باقی سب غلام ہی غلام، غلام ہی غلام، کنیزیں ہی کنیزیں.
کوئی فاطمہ کے کنیز، کوئی علی کے کنیز، کوئی حسن کے کنیز، کوئی حسین کے کنیز، کوئی مصطفیٰ کے غلام، حسن حسین کے غلام، کوئی مصطفیٰ جان رحمت کے غلام، کوئی ان کے غلاموں کے غلام، وہاں سب ایک ہی ہو جائیں گے، سبھی غلام موجود ہیں، سبھی کنیز آدم سے لے کے صبح قیامت تک جو محب اہل بیت ہوگا، جس کے دل و دماغ میں اہل بیت کی محبت سرایت کر گئی ہوگی، وہ اگر عورت ہے تو کنیز ہوگی، مرد ہے تو غلام ہوگا، کبھی عباس علمدار کے پاس تو کبھی حسن مجتبیٰ کے پاس تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر، عجب ماحول ہوگا، عجب منظر ہوگا۔ عزیزان محترم، دنیا کی غریبی ہے سہن کر لو، دنیا کی کوئی تکالیف ہے گزر جاؤ دنیا میں، مگر محبت اہل بیت کو نہ چھوڑو، دامن اہل بیت کو نہ چھوڑو، دامن پنجتن کو نہ چھوڑو، یہ دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی کام آنے والا۔ تو کوئی غلام حسن، کوئی غلام علی، آپ جانتے ہو اہل بیت کی محبت کتنی جگہ کام آئیں گی؟ اہل بیت کی محبت 7 مقام پر کام آتی ہے۔ ابے یار کسی دنیا سے محبت کرتے تو ایک مقام پہ بھی کام نہیں آتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے فون نہیں اٹھا رہا، فون کٹ کر دیتا ہے نام نمبر دیکھ کے ہی، اور اگر فون اٹھا دیا تو ہلو ہلو، ہاں جی چلیے رکھیے، ہاں آواز نہیں آ رہی، اور اگر کبھی بات ہو بھی گئی تو بھلے ہی شاہ عالم میں ہوا، ارے میں تو وہاں ہوں بڑودے سے آگے نکل جاؤ، میں تو بڑا جگہ، جھوٹ پہ جھوٹ، اور اتنا آسانی سے یہاں کی دوستی محبت ایک فون میں بھی کام نہیں آتی، 2 منٹ بھی کبھی کبھی کام نہیں آتی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وقت پہ ہی فون نہیں اٹھایا جاتا، وقت پہ ہی سائلنٹ ہو جاتا ہے، وقت پہ ہی فون بند ہو جاتا ہے، وقت پہ ہی ملاقات نہیں، وہی وقت پہ ہی آؤٹ۔ لیکن اہل بیت کی محبت کرو گے اللہ 7 جگہ کام آتی ہے، پہلی تو یہی دنیا میں کام آتی ہے جہاں تم جی رہے ہو، ان کی محبت یہیں، پھر نزا کے وقت، آخری وقت جب روح نکلنی اور سکرات اور عجیب ماحول، عجیب سارے گناہوں کا عذاب اور پتہ نہیں کیا کیا، فرمایا اس وقت رسول اللہ کی آل کی محبت کام آ جاتی ہے۔ اب روح نکل گئی، قبر میں دفن کر دیا گیا، ملک الموت آ گئے، آج تیرا ریمانڈ ہے، بڑا زمین پہ اچھل رہا تھا، بڑا اٹکٹ رہا تھا، بہت جھوٹ بول رہا تھا، بہت اکڑ تھی تیری، آج ساری اکڑ نکالی جائے گی، بہت تکبر تھا، ہوگا یہ جب زمین میں اللہ محفوظ رکھے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ جب وہ فرشتے آئیں گے تو ہم پوچھیں گے من ربوں کا، ماں دینوں کا، عجیب منظر ہوگا، انسان تو ویسے ہی، وہ منظر ایسا ہوگا کہ کبھی کبھی کوئی انسان یاد بھی ہوگا تو بھول جائے، لیکن اگر ایمان، عقیدہ، محبت اہل بیت ہے وہاں کام آ جائے گی۔ تیسری جگہ سوالات قبر میں کام آ جائے گی، ایسی کام آئیں گی کہ بھلے اس کی زندگی نے گھیراؤ کر لیا ہو گناہوں کا، لیکن اگر محبت ہے تو کام آئے۔ حسین اعظم کا ایک جاننے والا تھا، اس نے منقبت لکھی تھی امام حسین کی شان میں، جو اشعار لکھے تھے، مر گیا، گناہ گار تھا، بہت زیادہ گناہ گار تھا، لوگوں نے اسے اتنا وہ نہیں کیا، جیسے تیسے کر کے چلا گیا۔ قبر میں سوالات کے لیے فرشتے آئی گئے، وہی کہ آج تو اس کو عذاب ہونا ہے، جگایا، چہرہ بھی سیاہ پڑ گیا تھا، چہرہ بھی کالا پڑ گیا تھا، وہ ایسا گناہ گار تھا، مرتے کے ساتھ اس کا چہرہ بھی ایسا ہو گیا، اس کی لعنتی کا عالم یہ تھا۔ لیکن جب فرشتوں نے سوال کیا، اب اس کو جواب تو بن نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے کرم کر دیا، اور اس کو جواب آ گئے اور دے دیا۔ اب وہ پوچھ رہا کہ آقا کون ہے؟ کہا تم پوچھتے ہو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو میرے نواز حسین کی شان میں تو نے اشعار کہے تھے وہ ذرا سنا دے۔ کرم ہو گیا، سوالات آسان، نورانی چہرہ ہو گیا، کرم ہو گیا۔ اہل بیت کی محبت وہاں بھی کام آتی ہے۔ چوتھے قبر کے عذاب میں بچائے گی۔ پانچویں وہاں سے اٹھ کر جب میدان محشر میں جائے گے، نفسی نفسی، ہائے ہائے میری بات بن جائے، میرا کام ہو جائے، میری بخشش ہو جائے، مجھے جنت مل جائے، میں جلدی جو ہے عذاب سے نکل جاؤں، یہ قیامت کا ہولناک منظر۔ وہاں بھی اہل بیت کی محبت ہی کام آنے کی۔ 7 جگہ جو ہے اس میں سے پھر وہاں ہوا، پھر ترازو، اعمال نامہ، لاؤ بھائی کتنی نیکیاں ہوئی تھی بھائی تمہاری، رکھو چوپڑے رکھو، چلو گناہ کتنے کیے تھے یہ رکھو، تولا جائے گا۔ ہم کو تو معلوم ہی ہے کہ ہمارا کیا ہونا ہے، دنیا جانتی ہے کہ ہم کہاں ہیں، وہی گناہوں کا پلڑا بھاری ہونا ہے، خدا اگر اس کا فضل ہوگا کہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ ترازو، وہ اعمال نامہ، بڑا زبردست حساب کتاب کا دن ہے۔
لیکن اگر اہل بیت کی محبت ہے وہاں بھی کام آ جائے گی، وہاں بھی کام کرے گی۔ اس کی پوری تفصیل اپنی جگہ تفصیلات ہے، میں صرف اشارہ تو کہاں کہاں کام آئیں گے۔ وہ ہو گیا، وہاں بھی کامیاب ہو گئے، میدان محشر میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اب لاسٹ میں کیا باقی ہے؟ پیاس بہت شدت سے ہے۔ حدیثیں اٹھا کر دیکھو، روایت اٹھا کر دیکھو، جو اہل بیت کی محبت میں ہوگا اس کو بلا کر کے پلایا جائے گا۔ لوگ پیاس کے لیے ادھر ادھر رکھڑ رہے ہوگے، دیکھ رہے ہوگے، انہیں پانی نہیں ملے گا، زبان جو ہے الگ تک نکل آئے گی، لیکن جو اہل بیت کی محبت میں ہوگا، حسن حسین ان کی اولادیں بلائیں گے، او ادھر آ ادھر آ، یا حسین کہتا تھا آ جا آ جا، محبت کرتا تھا، لے حوض کوثر کا پانی پی، انہیں بلا کر کے پلایا جائے۔ ماشاءاللہ، یا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی تو محبت، ہم دنیا میں آئی محبت کے لیے آئے ہیں، اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، اور ان کی آل سے محبت، اہل بیت رسول سے محبت، قرآن سے محبت، اسلام سے محبت۔ بس یہ محبت کر لو، وارث دیوا کہتے ہیں محبت کر محبت کر محبت کر، کامیاب ہو جائے گا۔ سرکار کلا سے پوچھا حضور آخرت میں مغفرت کے لیے کیا عمل کرے؟ کہا محبت کر، نکل جائے گا۔ محبت کرو، بس کام ہونا ہی ہونا ہے، آخرت تک کام ہے۔ پھر وہاں کیا ہوگا؟ پیاس ہوگی، مگر محبت والوں کو، اہل بیت کی محبت میں جینے مرنے والوں کو پلا دیا جائے گا۔ عرش کے سائے کے علاوہ اس روز سایہ نہیں ہوگا، لیکن اہل بیت کی سچی محبت کرنے والوں کو اس روز جو قیامت میں جو تپش ہوگی سورج کی، خطرناک تپش، بالکل قریب رہ کر آنکھ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، زبردست ماحول ہوگا، یعنی عذاب کا ماحول، لیکن ایسے عالم میں جو عرش کا سایہ ایک ہی اللہ کی طرف سے ہوگا، وہاں اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو سائے میں بلا لیا جائے گا۔ صرف بلایا نہیں جائے گا، بھوکے بھی تو ہوگے، پیاسے بھی تھے تو وہاں کھانا بھی کھلایا جائے گا۔ محبت کرنے والے یہاں بھی کھا رہے ہیں، قیامت میں بھی کھائیں گے۔ یہاں شاہ عالم کے چھتر چھایا میں کھا رہے ہیں، وہاں عرش اعظم کے سائے میں کھائیں گے۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، 8واں پارہ ہے۔ کہہ دو حبیب، پیار کرنے والوں سے یہاں بھی نعمتیں کھا رہے ہو، وہاں بھی نعمتیں کھاؤ گے۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، آگے آیت پڑھو، ترجمہ دیکھو تو ایمان والے فرمایا یہاں بھی کھا رہے ہیں اللہ کی نعمتیں، وہاں بھی کھائیں گے۔ محبت کرنے والے یہاں بھی کھا رہے ہیں نعمتیں، اور وہاں بھی کھائیں گے۔ عرش کے نیچے جہاں بھوک سے لوگ ادھر ادھر جا رہے ہوگے، تو یہاں بھی اہل بیت کی محبت کام آنی ہے۔ پھر پل صراط سے گزرنا کتنا دردناک ہے، گزر سکتے؟ ابے آج کل آندھی طوفان آ جاتے تو لوگ پل سے گزرنے میں ڈرتے ہیں کہ یہ تو ویسے ہی ہل رہی ہے۔ کئی پرانی حویلی ہو تو سمجھتے دور رہے بھائی، طوفان آیا، آج کل بہت بلڈنگیں گر رہی ہیں، آج کل ایسے ہی لوگ بنا کے نکل جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ویسے ہی لوگ ڈر رہے، پل صراط جہنم نیچے ہے، زبردست راستہ ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور اعمال کے حساب سے گزرنا ہے۔ اعمال تو بالکل ہے نہیں، زیرو ہے۔ کرنا کیا ہے؟ نہ ٹھیک سے نمازیں پڑھی، نہ ٹھیک سے عبادت کی، نہ ٹھیک سے محبت کی، نہ کیا ہے، کرے تو کیا کرے، اسی سے گزرنا تو ہے ہی ہے۔ جیسا کہ آیت ہے، اسی آیت پہ تو سیدہ گئی تھی، آقا سجدے سے سر اٹھا لیجیے، آقا نے مدینہ چھوڑ دیا تھا، گھر میں چلے گئے تھے، نوکیلے پتھر پہ سر، اے اللہ یہ کیا ہے، میری امت کو گناہگار کمزور ناتواں امت ہے، یہ پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ سورہ مریم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ ہر وہ شخص کو یہاں سے گزرنا ہے۔ آقا نے مدینہ چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، اکیلے تنہا غار میں چلے گئے، اور بس اے اللہ میری امت کا خیال رکھ لے، امت کو بخش دے، میرے عبا کر دے، مجھ پہ حوالے کر دے تو کامیاب۔ کہ یہ پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ میں جانتا ہوں بہت خطرناک امت، یعنی بہت گناہگار امت ہے، بہت ناچار امت ہے، بہت گناہگار امت ہے، ان کی بخشش کیسے ہوگی؟ تو کرم فرما دے۔ اللہ نے فرمایا کرم تو ہے ہی، بخشش تو ہے ہی، مگر حبیب ہے، امت سے پیار اتنا ہے، نہیں تو نہیں آئے۔
طویل واقعہ ہے، صحابہ نے ڈھونڈا، یہ ڈھونڈا، آخر میں فاطمہ زہرا چادر تطہیر اوڑھ کر نکل پڑی اور پہنچ گئی وہیں پر پردے میں، اور کہاں کہا سجدے سے سر اٹھائیے، آپ کی امت کی بخشش ہوگی، نہیں اٹھا رہے، کہا میں آئی ہوں فاطمہ، قیامت میں کمی رہی تو حسن کو پیش کر دوں گی امت کے خاطر، کہ انہیں زہر دے کر شہید کیا تھا، مولا ان کی شہادت میں امت کو بخش دے، پھر کمی رہی تو حسین کی شہادت کربلا پیش کر دوں گی۔ اتنا سننا تھا، آقا نے سر اٹھا لیا 3 دن کا۔ یہی تو ہے کربلا کی حسنین ہی تو صفات کا ذمہ دار، یعنی کہ ان کی وجہ سے ہمارا کام ہونا ہے، ان کی محبت میں، فاطمہ زہرا کی محبت میں کام ہونا ہے، اور یہی ہوگا پل صراط، کیونکہ یہ تو پورا واقعہ بھی ہو چکا ہے مدینے، اب پل صراط سے امت گزر رہی ہے، بات وہی ہے، حسن و حسین آئے تھے، ابو بکر عمر آئے تھے، آقا سجدے سے اٹھا لیے، فاطمہ آئی تھی، اللہ اکبر، آخر میں ہوا حبیب اٹھائیے، بخشش ہے، کس بنیاد پر؟ اہل بیت کی محبت، ایمان پر کی بنیاد پر، رسول کی محبت کی بنیاد پر۔ حضرات پل صراط سے جب گزریں گے وہاں بھی اہل بیت کی محبت کا معنی ہے، اور ایسی باریک جگہ سے وہ ایسے نکل جائے گا، کوئی پھٹاک کر کے نکل جائے گا، کوئی بجلی کی طرح نکلے گا، کوئی سیکنڈ کی طرح نکلے گا، اور کوئی عاشق ہوگا تو منقبت حسین پڑھتا نکلے گا، کوئی کہتا نکلے گا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، کوئی کہے گا ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، کوئی کہے گا بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، سرکار ہے چراغ اجالا حسین ہے، کوئی کہے گا السلام یا حسین، السلام یا حسین، میرے حسین تجھے سلام، میرے رسول تجھے سلام، اہل بیت تمہیں سلام، اصحاب مصطفیٰ تمہیں سلام، اسلام تمہیں سلام، ایمان تمہیں سلام، کوئی یہ کہتا ہوا جائے گا، کوئی اپنی مستی میں، لیکن بہت اچھے ڈھنگ سے، اچھے طریقے سے سچے عاشق رسول، عاشق حسین، اہل بیت کے چاہنے والے یہ غلام پل صراط سے بھی بہت اچھے انداز سے پار ہو کر جنت میں چلے جائیں گے، اور آخر میں جب جنت میں جائیں گے تو وہاں بھی اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ اہل بیت اب تو جنت میں آ گئے، کہاں تم نے محبت کی تھی، ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، دنیا میں تم نے کی تھی، ہم جنت تک تو پہنچا ہی دیا ہے، لیکن یہاں بھی کام آنی ہے۔ فرمایا دنیا میں فرمان میں پیش کر رہا ہوں، مفہوم کیا کہ جنت میں ہم سے محبت کرنے والا ہمارے قریب رہے گا، یعنی سب کے درجات الگ، یہ نماز پڑھنے والے کا درجہ، یہ حج کرنے والوں کا درجہ، یہ قربانی دینے والوں کا درجہ، یہ زکوٰۃ و فطرہ دینے والوں کا مقام، یہ فلاں جنت، یہ فلاں مقام، یہ لیکن محبت کرنے والوں کہاں رہیں گے؟ جہاں وہ بنجتن اہل بیت رہیں گے، وہیں قریب پڑوس میں یہی محبت کرنے والے رہیں، وہاں بھی کام آ گئی۔ تو یہ وہ چیز ہے پیارے جو یہاں سے لے کے وہاں، اسی لیے ہمیشہ محبت کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، منقبت کرتے رہو، سلام پڑھتے رہو، اپنی آل کو سکھاؤ، اولاد کو سکھاؤ، خاندان کو سکھاؤ، دوستوں کو سکھاؤ، دشمنوں کو سکھاؤ، سب کو بتاؤ کہ اہل بیت سے محبت کر لے پار ہو جائے گا، یار کر لے پیار کر لے بیڑا کدھر جا رہا ہے بھلا آدمی، اس 1400 ہجری میں کہاں جا رہا ہے، کہاں گھوم رہا ہے 2022 میں، ادھر آ شاہ عالم سے پیار کر لے، غریب نواز سے پیار کر لے، اولیاء اکرام اہل بیت سے پیار کر لے، یار کر لے بیڑا پار کر لے، ان کی محبت میں جی، ان کی محبت میں مر، ان کی محبت میں اٹھ، ان کی محبت میں جنت میں چلا جا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ آل محمد سے وفا بھی تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ آل پیغمبر سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم جنت تیری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام